الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا زبلند درود شریف اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم و تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃً درود شریف کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر بیٹھ کر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے پاس بلایا، یعنی جو اپنے پاس بلندی اور رفعتیں اور معراج کرائی، اس کا تذکرہ کرنے اور اس تذکرے سے جو ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے یہ ایمان رکھیں کہ یہاں پر ہم خود نہیں بیٹھے بلکہ ہمیں بٹھایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اور لازمی اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے پلے ڈالے گا اور اس کو ہم لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو اور اللہ پر بھروسے کو آپ یہ باندھ کر رکھیں۔ آج کی اس نشست میں، مختصر سی نشست، اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو شب معراج ہے، یعنی یہ جو معراج کی رات ہے، اس میں ہوا کیا تھا، اس کو معراج کیوں کہتے ہیں، معراج کس کو ہوئی، کس کے پاس گئے اور کیا کیا ہوا، یہ چھوٹی سی 10 سے 15 منٹ کا ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی ہے 15 پارے میں، ذرا غور سے سننا، ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، کب؟ لیلا، ایک رات کو، کہاں سے؟ من المسجد الحرام سے، مسجد حرام بولتے خانہ کعبہ کو، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد اسے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں سے ڈھانپا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے سیر کرائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یہ فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، یعنی نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا گیا۔ لفظ معراج یہ عروج سے نکلا ہے، عروج، عین ر واو جیم، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعتیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ بلندی والا مقام، رفعت والا مقام۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیوں تک پہنچایا، یعنی اپنے پاس بلایا اس کو۔ اب یہ اس چیز کو میں ثابت کروں گا، بخاری مسلم ایک کتابیں ہیں احادیث کی جن کو اتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے، قرآن مجید کے بعد بخاری اور پھر مسلم۔ ایک صحابی ہیں
ان کا نام حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، اور یہ واحد ایک ہی حدیث سنی ہے، اور انہوں نے زیادہ کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آگے روایت بھی نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام نے ان سے یہ حدیث، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اور صحابہ کرام نے بھی سنی، لیکن چونکہ یہ جو صحابی تھے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث کو بہت پیار انداز سے بیان فرماتے تھے۔ وہ حدیث نبی علیہ السلام کی معراج کی حدیث تھی۔ حدیث اس کو بولتے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہو۔ 3 طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، کہ میں ایک رات، دیکھیں اس سے پس منظر پہلے بیان کر دوں آپ کو میں۔ نبی علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کیا، ہر جگہ پر گئے، ہر جگہ پر لوگوں کو بلایا، لیکن کسی نے آپ سے کی، بہت کم لوگ ایسے جنہوں نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا، اور حتیٰ کہ آپ نے اس مکہ کو چھوڑ کر طائف میں بھی گئے، وہاں پر اوباش لوگوں نے آپ کو پتھر مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن جب آپ واپس آئے اسی کشمکش میں لوگ، آخر لوگوں کو میں اللہ کا جو پیغام ہے کس طرح پہنچاؤں؟ ایک دن ام ہانی، آپ کی چچا زاد بہن، ان کے گھر آپ آرام فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا فرشتوں کے ساتھ کہ جاؤ میرے حبیب کو جو رنجیدہ ہوا ہے میرے پاس بلا کے لے۔ جبرائیل امین جاتے ہیں، ام ہانی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا جبرائیل امین کا ادب و احترام دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنا، ایک روایت میں ہاتھ مارتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے لبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ کھلی اور فرمایا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ آپ کو وہاں سے حتیم لے کر گئے۔ حتیم بولتے ہیں، خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھی ہوگی ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس کے اندر اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، وہاں پر لے کے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور وہاں پر آپ کے دل کو نکالا گیا، اور یہ سب منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی چیز مشکل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے حالی کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور لے کر آئے تھے، وہ نور میرے دل کو کھول کر اس میں ڈالا گیا، پھر اس کو دوبارہ آپ نے ہاتھ پھیرا جبرائیل امین نے، اور میرا سینہ دوبارہ سل گیا۔ پھر جبرائیل امین اپنے ساتھ ایک سواری لے کر آئے تھے، جسے آپ کو پتہ ہوگا براق کہتے ہیں۔ یہ براق کی آپ نے فرمایا کہ یہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدے سے تھوڑا سا اونچا قد کے لحاظ سے اس کا سائز تھا، اور وہ براق پر مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر بیٹھیے، یہ آپ کی سواری ہے۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو وہ براق خوشی سے بدکنا شروع ہو گیا اور اچھلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق تھوڑا آرام سے، تیرے پاس آج وہ ہستی سوار ہے جو کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے، تھوڑا آرام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو براق تھا وہ مجھے لے کے جاتا رہا۔ اس براق کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو چال تھی یا اس کی جو رفتار تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جہاں پر حد نگاہ جاتی تھی اس کا ایک قدم پہلے وہاں پر دوسری جان حد نگاہ ہوتی تھی، وہاں پر اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ جبرائیل امین مجھے لے کے جاتے گئے، ہم اس پر سوار ہو کے چلتے گئے، اور راستے میں مجھے ایک جگہ پر اتارا گیا کہ یہ وہ جگہ ہوگی یثرب، یعنی جہاں پر بعد مدینہ ہوگا، یہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا پڑے گا۔ آپ نے وہاں پر 2 نفل ادا کیے، پھر آگے مختلف جگہوں پر آپ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر آپ چلتے گئے، وہاں پر آپ کو جگہ دکھاتے گئے، حتیٰ کہ آپ جا کے جو قرآن مجید میں یہ کہا کہ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پر پہنچے۔ مسجد اقصی جسے آپ فلسطین میں جو ہماری بیت المقدس سے کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا
کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اور کسی کے انتظار میں ہیں۔ میں جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ اب تمام انبیاء ہیں اور یہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے صف بصف کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو آگے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین ان کو لے کر گئے پہلے آسمان پر۔ آپ میں مختصر کروں گا بات کو اپنی، پہلے آسمان پر آپ وہاں پر پہنچے، دستک دی جبرائیل امین نے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کہا کہ اس جبرائیل نے کہا کہ خوشخبری ہو، سعادت ہو، نیک بختی ہو آپ کے لیے۔ دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام جو تمام اجداد کے باپ، سب لوگوں کے باپ، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام وہاں پر۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن صالح، اے میرے بیٹے، اے ابن صالح نبی تجھے مبارک ہو، مرحبا بی ابن صالح، مرحبا بی ابن نبی۔ یہ کہا کہ اے میرے نبی، اے صالح بیٹے تجھے مبارک ہو۔ وہاں سے پھر آپ دوسرے آسمان میں گئے، وہاں پر پھر وہی سوالات جوابات ہوئے فرشتے کے ذریعے۔ پھر آپ کو وہاں پر دو انبیاء حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر یہی سوالات ہوئے، لیکن وہاں پر آپ نے یحییٰ اور عیسیٰ نے علیہ السلام نے وہاں پر بیٹا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آخی یعنی ہمارے بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کو بلاوا آیا ہے ہستی کی طرف سے۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام آپ سے استقبال کرتے ہیں، وہ ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں سے ادریس علیہ السلام آپ کو وہاں پر استقبال کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کو استقبال کرتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے جب اسی طرح وہ دروازے سے پہلے فرشتے نے پوچھ کے ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا سلام استقبال کیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ اے موسیٰ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان کی امت بخت والی ہے، یعنی میں اتنی زیادہ میں نے اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی جو امت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی امت بہت زیادہ جنتی ہوگی، ان کی امت ہونے پر رش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے آنسو آ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین ساتویں آسمان، آخری آسمان پر لے کے جاتے ہیں، وہاں پر وہی سوال جوابات ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے باپ، آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پر اپنی ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح شیخ بڑا بزرگ بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آپ سے ملتے ہیں، یعنی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بیٹے آپ کو مبارک ہو، مرحبا آپ کو مبارک ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں اب کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں، نبی اسلام کے جب امت ہیں، ہمیں سلام بھیجا تھا۔ پھر آپ کو حضرت جبرائیل امین وہاں سے سدرۃ المنتہا لے کر گئے، وہاں پر لے کے گئے تو وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر ایک جگہ آئی کہ وہاں پر کہا کہ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک تخت لایا گیا، سبز نما ایک تخت لایا گیا، جس پر آپ کو بٹھایا گیا اور کہا کہ آپ جائیے آگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جبرائیل اتنا تو نے سفر میرے ساتھ کیا، کیا میرا رفیق نہیں ہوگا؟ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو نور تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے پاس جاتے ہیں۔ پھر ایک سورہ نجم کی ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میرے اتنے قریب ہوا جیسا کہ قوسین ایک ہوتی ہیں۔ قوسین عربی زبان میں کبھی آپ واقعات پڑھتے ہوں گے کہ جو عرب کے لوگ تھے تیر و تلوار کے ساتھ بہت زیادہ ان کا واسطہ پڑتا تھا اور جنگ و جدال کے تیر استعمال ہوتی تھی، تو جب بھی کسی دو گروہوں میں یا دو قبیلوں میں صلح ہوتی تھی تو وہ جو کمان ہوتا تھا، کمان یعنی جس سے تیر کو نکالا جاتا ہے، جو تیر کو نکالا جو آپ کو ملاتے تھے، اس طرح تیر ہوتی ہے نا، اس کو آپس میں ملاتے تھے اس طرح، یعنی ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین، یعنی جیسے کہ دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں، او ادنی، یعنی اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہوا میرا بندہ مجھ سے۔ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ راز و نیاز کی باتیں کی، راز و نیاز کی جو باتیں تھی، جو تحفے طائف دینے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنج اور تکلیف میں پڑنا تھا اس کو دور کیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ جتنا جو باتیں ہونی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اور حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باتیں ہوئی، وہاں پر اس تین چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جنت کے خزانوں میں سے تین چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے 50 نمازیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے گفٹ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ میری امت کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ پھر ذرا دیکھیے 50 نمازیں لے کر آ رہے، اور دوسری جو چیز تھی وہ بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ دوسری چیز تھی کہ سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات، یعنی بعض کے 2 آیات اور کے 3 آیات، لیکن 2 آیات جو ہیں جہاں سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی یہ جو 2 آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ گفٹ کی تھی کہ آپ ان کو لے جائیں، جو قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور جن کو پڑھنے کی وجہ سے سورہ بقرہ کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہیں وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی جادو سحر اثر نہیں کر سکتا، شیطان وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان کو سب کو یاد کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کے جو امت کے جو کبیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا، اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا۔ 3 چیزیں نبی علیہ السلام یہ جو راز و نیاز کی باتیں کر رہے، واپس تشریف لے کر آ رہے تو پھر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ یعنی یہ مل کر آئے ہیں، ذرا دیکھ کے ہم کیسے ملیں۔ دوبارہ ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہوگا، کچھ تو دیا ہوگا۔ تو آپ سب سے فرمایا کہ مجھے جو نمازیں ہیں نا وہ 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، یہ قوم 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، جائیں کم کرا کے لے کے رہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جاتے ہیں پھر 5 کم کرا کے لاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے جاتے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی، ابھی بھی آپ کی امت جو تحفہ ہے قبول نہیں کرے گی، دن میں 5 نمازیں پھر بھی نہیں پڑھے گی۔ پھر آپ سے فرمایا کہ اب اللہ کے پاس میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب جاتے ہو مجھے حیا آتی ہے۔ وہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض قرار دی گئی، آج کے بعد تمہارے جو امتی ہیں ان پر 5 نمازیں فرض قرار دی گئی۔ مجھے ایک بات ہے یہ جو نماز ہے اس سے اللہ تعالیٰ، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا سروکار ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے اللہ کی ذات بلند ہوتی ہے، اس کی ذات کوئی رفعت اور بلندیاں عظمت اس کی بڑائی کی برائی زیادہ ہوتی ہے، یا ہم نماز نہیں پڑھتے تو کم ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ نماز ہمارے بخشش اور گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو تحفہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں ایک خاص قسم گفٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ویسے بانٹ رہا ہو سب کو آپ کو مل جاتی ہے اس بندے کا اتنا، لیکن جو چیز خاص آپ کے لیے دی جا رہی ہو، خاص آپ کے لیے دی جا رہی ہو کہ اللہ اپنی بارگاہ میں دے، اور دینے والی بھی ذات ایسی ہو کہ جو سب سے بڑی ذات ہو، اس کو ہم قبول نہ کریں، پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو آج کے اس جو ہمارا پر نور جو ہمارا لمحہ اس گھڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 باتیں اپنی ذہن نشین کر دیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بہترین امت کہا گیا، اور ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی ہیں، ہمارے لیے ہر طرح کی تکالیف اٹھائی ہیں، پھر ہمارے پاس یہ دین اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر دیکھیں، ان کی جو ہے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو اپنانا، یعنی اس چیز کو ہمیں لازمی پکڑنا ہے، اس چیز کو نماز کو ہم نے پڑھنا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، کثرت سے درود سلام، اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کا بیت کہ آج کی یہ رات جو ہم یہاں پر سیلیبریشن بنا رہے ہیں، تو یہ خوشی ہے کہ ہم ان جو تعلیم دے کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، اس تعلیم کو اپنائیں، یہی ہماری خوشی ہوگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔